اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اکبر الہ کی نظم نئی تہذیب کا باقی حصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ان اشعار کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اکبر الہ اپنے ان اشعار میں کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان اشعار کی تشریح دیکھیں گے، یہاں پر کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں، ہم ان کے معنی دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے ناآشنا. اس کے معنی ہیں ناواقف، جس کے متعلق کوئی واقفیت نہ ہو. اس کے بعد لغات مغربی. اس کے معنی ہیں مغربی زبان، یعنی دوسرے ملکوں کی زبان. بازار کی باقا اور ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں عام بول چال. اسی طرح سے اور ایک لفظ ضم ہے جس کے معنی ہیں جذب کرنا، کوئی چیز اپنے آپ میں جذب کرنا، اس کو ضم کہتے ہیں. پھر معیار ہے، معیار کے معنی ہیں درجہ. اور پھر تغیر، جس کے معنی ہیں تبدیلی یا بدلاؤ. اس کے بعد اور ایک لفظ ہے حس، جس کے معنی ہیں خیال یا فکر. اور پھر اور ایک لفظ ہے غم، جس کے معنی ہیں پریشانی. اس کے بعد آخری لفظ جو ہے وہ ہے زیر و بم. زیر و بم اس کے معنی ہیں، یعنی یہ ایک موسیقی کی اصطلاح ہے. موسیقی کے الفاظ ہیں جن کے معنی ہیں زیر کے معنی ہیں نیچے اور بم کے معنی ہیں اونچے، یعنی اونچی آواز اور نیچی آواز. اسی کو زیر و بم کہتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، شاعر کے مطابق نئی تہذیب آنے پر لوگ کس زبان کی طرف متوجہ ہوں گے؟ اس سوال کا جواب ہم ابھی دیکھیں گے. اس سوال کا جواب کیا ہوگا جب ہم اشعار کی تشریح کریں گے. پھر اسی طرح سے دوسرا سوال جو ہے وہ ہے، کیا لوگوں کو پرانی تہذیب کا کچھ غم ہوگا؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ یہ بھی ہم ابھی اشعار کی تشریح میں دیکھیں گے. پھر تیسرا سوال ہے، شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے؟ یہ بھی ہم دیکھیں گے اس کا جواب کیا ہوگا. تو پیارے بچوں، اب ہم ان اشعار کی تشریح، ان اشعار کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اکبر الہ اپنی اس نظم نئی تہذیب میں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو شاعر کا جو پہلا اشعار ہے وہ ہے، ہماری اصطلاحوں سے زبان ناآشنا ہوگی. ہماری اصطلاحوں سے زبان ناآشنا ہوگی، لغات مغربی بازار کی باقا سے ضم ہوگی. شاعر اس شاعر میں فرماتے ہیں کہ اردو ایک شیرین اور میٹھی زبان ہے اور اس کا ایک خاص مقام ہے، ایک خاص درجہ ہے. بدلتے زمانے میں لوگ اس سے نفرت کریں گے، لوگ اسے ناواقف ہوں گے اور اس کا نام تک بھول جائیں گے. اس کے بدلے لوگ مغربی زبان کی طرف متوجہ ہوں گے اور مغربی زبان میں بولنا اور لکھنا فخر بن جائے گا. مغربی زبان پڑھنا اور لکھنا ایک شان اور امتیاز سمجھا جائے گا. بازار میں ہر طرف یورپی کتابوں اور رسائل کا انبار ہوگا اور لوگ مشرقی علوم سے دور ہو جائیں گے. یعنی جو اکبر الہ آبادی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری زبان ہے اردو زبان، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا بلکہ مغربی زبان کی طرف توجہ دیں گے اور اپنی اصلی زبان کو بھول جائیں گے. پھر دوسرا شعر اس طرح ہے، بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، زیادہ تھے جو اپنے ضم میں وہ سب سے کم ہوں گے. تو شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں جب نئی تہذیب مکمل طور پر حاوی ہو جائے گی تو شرافت کا معیار دنیا کی نظروں میں بدل جائے گا. کچھ دوسری قسم کے لوگ
شریف کہلائیں گے جو اصل میں شریف نہ ہوں گے، بلکہ انہوں نے شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوگا۔ جو اس وقت اپنی شرافت پر ناز کر رہے ہیں، ان کا کہیں نام و نشان نہ ہوگا۔ جو لوگ حقیقت میں عزت دار ہوں گے، ان کی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح سے اور ایک شعر اکبر الہ آبادی کا اس طرح ہے: کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ حالات، زمانے کے حالات، دنیا کے حالات بدل جائیں گے، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے، لیکن کسی کو احساس نہ ہوگا، کوئی افسوس نہیں کرے گا اور کسی کو غم نہ ہوگا، جس سے ساز پیدا ہوں گے اسی کے زیر و بم پر تھرکتے اور ناچتے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسی طرح سے اور ایک شعر ہے، وہ یہ ہے: تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہیں وہ دن کہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اکبر، تمہیں اس انقلاب کا غم کیوں ہے؟ ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ ایسا ہو کر رہے گا، برے دن آنے والے ہیں، یہ سب افسوسناک ہے، مگر اس وقت شاعر زندہ نہ رہے گا اور وہ اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے اکبر الہ آبادی کے اشعار جو نئی تہذیب میں وہ فرماتے ہیں۔ تو یہ تھے ان کا تشریح، ان کا معنی اور مقصد۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کا معنی، مقصد اور ان کی تشریح سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو جو آخر پر سوال 2-3 دیے گئے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ ان سوالات کے جواب خود بھی دے سکو گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ ویڈیو اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم آپ سے اس وقت اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔